تم نے عام ترین کارندوں کو ہلاک کیا ہے. اپنے اس رویے کی وضاحت کے لیے تم کیا کہہ سکوگی؟ کچھ بھی نہیں. اس کی توقع کے خلاف میں نے بدستور بے پروایانہ انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا. تمہارا یہ سوال ہی بے معنی اور احمقانہ ہے. تم تو آج سامنے آئی ہو. آج سے پہلے میرے لیے تنظیم A2 سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی. میرے نزدیک وہ ایک مطلق العنان کرو بند تھا جو اپنی ذات کو سامنے لائے بغیر کام چلا رہا تھا اور خود کسی کو جواب دے نہیں تھا. میری دانست میں تنظیم کو پہنچنے والا ہر نقصان A2 کی ذات کو پہنچتا تھا. اس کے آگے تنظیم کا تصور ہی مفقود تھا. اور اب میرے سامنے آ جانے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے؟ اسے چپتے ہوئے لہجے میں کہا. A2 اتنا خود مختار نہیں تھا جتنا نظر آنے کی کوشش کرتا تھا. میں نے بلا تردد جواب دیتے ہوئے کہا. اب تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی میری ہی طرح لیکن مجھ سے کچھ زیادہ اہم ایک مورا تھا جسے حالات بگڑنے پر تمہارے ہاتھوں پٹوا دیا گیا. تمہارے دلائل وزنی ہے. وہ پرکیا لہجہ میں بولی. فی الحال انہیں تسلیم کرنا ہوگا ورنہ تمہیں مارنا نہ اب مشکل ہے اور نہ کل. بدنیتی سامنے آنے پر یہ کام بھی ہو جائے گا. یعنی ہم مصالحت کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استزائیہ لہجہ میں سوال کیا. پیش قدمی تو ہو ہی چکی ہے. اس نے گویا میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا. یا ہمارے جہاں تم اس وقت موجود ہو ہمارے لیے اہم ترین درجہ رکھتی ہے. اس کے بارے میں جاننے والے اجنبیوں کے لیے زندہ رہنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. تم اب تک زندہ ہو جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم مفاہمت کے راستے پر چل پڑے. مفاہمت سے پہلے میں اپنے کچھ سوالات کے جواب چاہوں گا. میں نے اسے اپنی گفتگو جاری رکھنے کا موقع دیے بغیر کہا. میں نے پیشانی پر بل لائے بغیر تمہارے سوال کا جواب دیا ہے. لہٰذا تمہیں بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. میری اور تمہاری حیثیت میں ایک فرق. اس نے ترش لہجے میں کہا. اسے ملحوظ رکھو کہ تو ہرزہ سرائی کا شوق پیدا نہیں ہو سکے گا. میرے لیے تمہاری یہ تقریر بے سود ہے. میں نے بے خوفی سے کہا. مجھے تم پہلے ہی بتا چکی ہو کہ تنظیم میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. سب کسی نہ کسی کو جواب دے ہوتے. ہو سکتا ہے کہ کل وہ مجھے اپنی نمائندگی کا اختیار دے دے جس کو تم جواب دے ہو. ایسے غیر یقینی حالات میں تمہیں اپنی عارضی حیثیت پر اتنا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. موقع سے برمحل فائدہ اٹھانے کی ہی اسی برجستہ صلاحیت پر میں نے تمہارے بارے میں غور کیا ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولی. چلو پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو. تنظیم کی تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہوگا کہ کسی مغلوب کو غالب سے باز پرس کی اجازت دی جائے. اس غلط فہمی میں نہ رہنا. میں نے پرسکون لہجے میں کہا. غالب وہی کہلائے گا جو اس وقت مسلح ہو. اسے بخلاہٹ کے عالم میں اپنے ہیڈ بیگ کو ٹٹولا تھا اور پھر اس کے چہرے پر پہلی بار سردی سی پھیلتی چلی گئی. جیوا ہاؤس کے کنٹرول سے فرار ہوتے ہوئے اس نے اپنا بے آواز پستول لباس میں کہیں چھپا لیا تھا. لیکن سیاہ مرسیڈیز میں سفر کا آغاز کرتے ہوئے اس نے پستول پائیدان میں پڑے ہوئے ہینڈ بیگ میں ڈال کر اسے اگلی دونوں نشستوں کے درمیان رکھ دیا تھا. راستے میں اس کی ڈرائیونگ میں ان احماق سے فائدہ اٹھا کر میرے ہینڈ بیگ سے پستول اڑا لیا تھا جو اس وقت بھی میری تحویل میں تھا. میں نے پستول نکال کر اس کے سامنے تپائی پر ڈال دیا اور طنزیہ لہجے میں بولا. غالب اور مغلوب کا خمار ذہن سے اتر جانے کے بعد اب تم زیادہ یکسوئی کے ساتھ میرے سوالات کے جواب دے سکو گی. تم نے اسے ان لوڈ کر دیا ہے. وہ پستول اٹھاتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولی. یہ بڑا ضروری تھا. میں نے مذاکرانہ لہجے میں کہا. میں احمق تو نہیں تھا کہ بھرا ہوا پستول تمہیں لوٹا دیتا. وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. بڑے آداب پرست ہو. پسپائی میں بھی شان دکھا رہے ہو. چاہتے تو وہی بھرا وہ پستول نکال کر مجھے بھی زیر کر سکتے تھے. وہی ہے کہ تمہارے ذہن پر تنظیم کا غلبہ ہے. اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم تنظیم سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہو. A2 نے اپنی حماقتوں کی بنا پر تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا. ہاتھوں کے غلط استعمال پر ایک خاص مردانہ محاورہ ہے جو فی الحال میں تمہیں سنانا نہیں چاہتا. لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ میرے سوالات کے جواب میں تمہاری کیا رائے ہے. جو پوچھنا چاہو پوچھ لو لیکن میں ہر سوال کا جواب دینے کی پابند نہ ہوں گی. تمہاری قومیت کیا ہے؟ میں نے پوچھا. فی الحال پاکستانی ہوں. وہ ڈٹائی کے ساتھ بولی. تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں 17 زبانوں پر قادر الکلام ہوں جن میں سے بعض زبانیں کئی ممالک میں مشترک ہیں. میرے پاس کم از کم 20-22 ملکوں کے پاسپورٹ ہیں. اس وقت میں میرپور کے علاقے کی پیدا ہونے والی دوہری قومیت کے حامل ایک کشمیری کی بیوی ہوں اور امیگریشن میں میری یہاں آمد کا باقاعدہ اندراج ہے. نام میں کیا رکھا ہے؟ نام تو ہر لمحے بدل سکتی ہیں. تم اگلا سوال کرو. اس عمارت میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ بیوی کہلاتی. وہ شوق اور اشتعال دلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی. تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ باہر زبردست ہونے کے باوجود میں اس چار دیواری میں کس قدر بے بس اور محکوم. اور یہاں باس کہلانے والے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہی جو ہر حاکم اور محکوم کا ہوتا ہے. نام کیا اس کا؟ بیکار سوال ہے. وہ برا سا منہ بنا کر بولی. نام کچھ بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھنے کی قابل بس ایک ہی بات ہے کہ وہ باس ہے اور باس ہر حال میں صرف باس ہوتا ہے. اس کے دبدبے کا اندازہ تم نے اسی بات سے لگا لیا ہوگا کہ 6.5 فٹ کا گن مین بھی اس کے نام سے کانپتا ہے. بہت مغلوب الغضب اور سخت طبیعت کا مالک ہے اور کبوتر بازی سے دلچسپی رکھتا ہے. میں نے تنزیہ لہجے میں کہا.
باس ہونے کے باوجود اس نے بڑا گھٹیا کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس نے دل کھول کر کہہ کر لگایا، تم باس کے لقب سے دھوکہ کھا رہے ہو، وہ صرف کالے گن مین کا باس ہے، میں تو اسے چٹکیوں میں اڑاتی ہوں، ابھی سامنا ہوگا تو تم خود ہی دیکھ لو گے، پھر شاید وہی تمہارا مربی اور سرپرست بھی ہوگا، کیونکہ گن مین کے رویے میں تادیب کے ساتھ ہی احترام کا عنصر بھی بہت نمایاں تھا، وہ تم سے ڈرتا بھی ہے، شاید تم جاننا ہی چاہتے ہو تو سنو کہ وہ 50 برس کا ادھیڑ عمر آدمی ہے اور میرے عشق کا پرزور دعوے دار بھی ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر لٹ سے مارا ہو، لیکن وہ میرے رد عمل پر دھیان دیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ دوسرے کے سامنے مجھے بیبی کہہ کر مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے اور تنہائی میسر آتے ہی ندیدوں کی طرح اس بڈھے پوسٹ کی رال بہنے لگتی ہے۔ کالا گن مین اس پورے پس منظر سے لا علم ہے اور بوڑھے کی کسی لیپالک بیٹی کی طرح میرا احترام کرتا ہے اور تم مسلسل اسے الو بنانا چاہ رہی ہو۔ میں نے منہ بنا کر اسی لہجے میں کہا، وہ بن رہا ہے تو مجھے کیا رکاوٹ پیش ہے؟ وہ بے پرواہی سے کندھے اچکا کر بولی، وہ اس یونٹ کا سربراہ ہے اور مجھے اکثر اس سے کام پڑتا رہتا ہے، اس لیے اس سے بنائے رکھنے پر مجبور ہوں۔ میرے ذہن میں ایک دم ہی روشنی کا جھماکا سا ہوا۔ ویرا نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں نے رائے قائم کر لی تھی کہ اس یونٹ کا سربراہ یقیناً کوئی غیر ملکی بلکہ ترجیحاً سفید فام ہوگا، پھر وہاں کا محافظ بھی سیاہ فام غیر ملکی تھا، جسے ظاہر ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے لیے اس یونٹ کی اہمیت غیر معمولی تھی اور وہاں کے معاملات میں کسی مقامی پر اعتماد کرنے کی غلطی نہیں کی گئی۔ دوسری طرف کالے گن مین کے بیان کے مطابق باس کبوتر بازی کی خبت میں مبتلا تھا۔ میں نے گوروں کو پرندوں اور پالتو جانوروں کے معاملے میں عموماً ضرورت سے زیادہ حساس اور ہمدرد پایا تھا، لیکن کسی گورے کا باقاعدہ کبوتر باز ہونا میرے لیے ایک حیرت ناک انکشاف تھا۔ پھر ویرا نے خود ہی اس کبوتر بازی کی ایک تعویل پیش کرتی تھی کہ اوپر کبوتر خانے میں ایک خفیہ دوربین نصب تھی جس کی مدد سے کھلے سمندر کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ ساحل سمندر کے قریب ویران علاقے میں واقع وہ ہمارے تنظیم کے لیے اہم مواصلاتی یونٹ کا درجہ رکھتی تھی، شاید وہی سمندری علاقہ تنظیم کے غیر قانونی درآمدی اور برآمدی کاروبار کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس یونٹ کا نگران حساس دوربین کے ذریعے قرب و جوار کے پانیوں کی نگرانی کرتے ہوئے طاقتور لاسلکی رابطوں پر اپنے ان آدمیوں کو ہدایات فراہم کرتا ہوگا جو ساحل سے دور کھلے سمندر میں مال لینے یا اتارنے کے منتظر رہتے ہوں گے۔ اس سیاق و سباق میں کبوتر بازی کا شوق بھی بہت معنی خیز تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ علاقے میں اس کی کبوتر بازی کی ضرورت سے زیادہ تشہیر کی گئی ہوگی تاکہ مکان کی چھت پر اونچی اونچی چھتریوں اور اڈوں کی آڑ میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر اور ریسیور انٹینا مکینوں کی توجہ کا مرکز نہ بن سکے۔ کبوتر بازی کے تشہیر کے بعد ہر شخص ہی ایسی اشیاء کو ایک مالدار اور خبتی کبوتر باز کا شوق سمجھ کر نظر انداز کر دیتا اور یونٹ کی سرگرمیاں پورے زور و شور سے جاری رہتی۔ میں اس سے قطعی لا علم ہوں، لیکن تمہیں ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ تمہارا کوئی قابل ذکر ساحلی مواصلاتی یونٹ ہے تو اس کی بربادی چند ہی روز کی بات ہے۔ وہ کام کو سراغ مل چکا ہے کہ کھلے سمندر میں برآمد کے لیے منشیات لانے والے اسٹیمروں کو ساحل سے براہ راست ہدایات ملتی ہیں اور وہ گرفت میں آئے بغیر اپنا کام کر گزرتی ہے۔ اپنے ذہنی تجزیے کے بعد میں نے شوشہ چھوڑا، تم کیا بک رہے ہو؟ وہ تیز غصیلے لہجے میں گرائی۔ آج تک کسی کے فرشتوں کو بھی چھپا نہیں ہو سکا کہ یہاں ایسا کوئی ریڈیائی اسٹیشن قائم ہے، کسی کو ہماری کارروائیوں کی بھنک تک نہیں مل سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کسی دوسرے اڈے کی بات ہو۔ میں نے پرسکون مصالحانہ لہجے میں بحث سے گریز کرتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن ویرا لائٹ نے تیزی سے میری بات کاٹ دی۔ دوسرا اڈا؟ وہ تحقیر امیز انداز میں بولی تھی۔ ہم یہاں رائج ہر فریکوینسی کی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ مانیٹرنگ کے اس حساس نظام نے آج تک علاقے میں کسی اور آپریشن کی خبر نہیں دی، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بار میں نے ویرا کی بات کاٹ دی۔ تم اتنا ہی اعتماد ہے تو بات ختم کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ میری غلط فہمی رہی ہو۔ رات تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، ہمیں اپنے معاملات ختم کر لینے چاہیے۔ کس محکمے کو سراغ ملا ہے اس یونٹ کا؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تو اس کی آواز میں اعتماد کی کمی پنہاں تھی۔ اب دفن کرو اس قصے کو، میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ یونٹ رہے یا تباہ ہو جائے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے سامنے اس لہجے میں بات نہ کرو ٹینی، وہ یک بیک پھاڑ کھانے والے لہجے میں گرائی۔ تنظیم کے مفاد سے اتنی لاتعلقی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ میں فریری لے کر گویا ہوش میں آ گیا۔ گفتگو کی روانی میں میں یہ فراموش ہی کر بیٹھا تھا کہ میں اس وقت اس کا قیدی تھا اور وہ تنظیم میں ایک منصب پر فائز تھی۔ مجھے افسوس ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ طویل بے آرامی میرے مزاج پر اثر انداز ہوئی ہے۔ تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ اس نے گمبھیر لہجے میں یاد دہانی کروائی۔ آرمی ایوییشن کے کسی پائلٹ نے ایک پیغام سنا تھا، اسی کے بعد چھان بین شروع ہوئی تھی۔ آخری نتائج سے میں بالکل لا علم۔ میں نے اپنی بات بنانے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ ایک بے سروپا لیکن مربوط کہانی چھیڑ دی۔
ہو سکتا ہے کہ سنا جانے والا پہلا پیغام ہی آخری ثابت ہوا ہو اور وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی ہوں۔ وہ چند ثانیوں تک خاموش بیٹھی مسلسل مجھے گھورتی رہی، پھر خیال انگیز لہجے میں بولی، پھر کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ نہ میں خود سے باہر نکلا تھا نہ اب باہر رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے فوری طور پر جواب دیا، شاید تم خود بھی اس کا اندازہ لگا چکی ہو۔ تمہارے ہاتھوں ایٹو کی موت سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی، تنظیم اس وقت افرادی قوت کے بحران سے دوچار ہے۔ آج کی اجتماع کا مقصد بھی یہی تھا۔ ایٹو نے میرے ایما پر انہیں جمع کیا تھا۔ ان سب کے سامنے ایٹو کو سزا دے کر میں ان کے ذہنوں میں تنظیم کی دہشت بٹھانا چاہتی تھی، جس میں مجھے بھرپور کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد میں انہی میں سے کام کے آدمی منتخب کر کے اوپری سطح پر نامزد کر دیتی، لیکن عین وقت پر تم نے مداخلت کر کے سارا کام بگاڑ دیا۔ اب نہ جانے ان میں سے کون کون زندہ رہا ہوگا۔ اس گفتگو سے پہلے بس ایک خلش اور دور کر تو میری، میں نے اجازت طلب لہجے میں کہا، اور وہ تو بھی انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ لاہور کے لائٹس کاٹیج سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ میرا سوال سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک پھیکا سا رنگ آ کر گزر گیا۔ اچھا ہوا کہ یہ ناخوشگوار موضوع تم نے خود ہی چھیڑ دیا۔ پہلی بار وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی، آج جو کچھ بھی ہوا وہ ہر اعتبار سے بدترین اور تباہ کن تھا۔ دیکھا جائے تو وہی واقعات A2 کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے۔ ایک مقابلے میں شاید ایک دو آپریٹرز بھی تمہارے ہاتھ لگے تھے، پھر میں نے انہیں تباہ کر دیا۔ میں نے جب بھی اس بارے میں غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ لائٹ تینوں جگہ مشترک ہے، ویرا لائٹ، جمی لائٹ اور لائٹس کاٹیج۔ پھر جمی لائٹ کی شخصیت بھی بہت پراسرار سی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تمہارا خاندانی سربراہ انہی کے ساتھ ساتھ تنظیم کا بھی گاڈ فادر ہو؟ تنظیم میں بآواز بلند اس حد تک سوچنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تدبیری لہجے میں بولی۔ یہ غنیمت ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول کر تمہیں ایک بار پھر اپنی جگہ بنانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تم نے تنظیم کو بہت سے کارآمد آدمیوں سے محروم کیا، جن میں لائٹس کارٹیج کے سیکیورٹی افیسر طفیل اور اولڈ ڈارلنگ کے نام سر فہرست ہیں۔ A2 نے تمہارے خلاف اپنی ذاتی لڑائی میں تنظیم کے وسائل کو بڑی بے رحمی کے ساتھ استعمال کیا تھا، ورنہ لائٹس کارٹیج تنظیم سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ وہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوتا، البتہ جاو حشمت کے سارے مظاہرے وہاں بہت فراغدلی کے ساتھ مہیا کیے گئے ہیں۔ یعنی وہ نام میرے لیے شجرہ ممنوع رہے گا؟ میں نے سوال کیا۔ شاید اس عرصے میں تم تنظیم کے بنیادی اصول تک فراموش کر بیٹھے ہو۔ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جن چیزوں سے تعلق نہ ہو ان کے بارے میں سوچنا بھی ممنوع ہے۔ تمہارے تجسس کا یہی حال رہا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے۔ میں کوشش کروں گا کہ لائٹس کارٹیج کا نام بھی اپنے ذہن سے کھرچ ڈالوں۔ تم چاہو تو ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے سکتے ہو جو اب تک تمہارے لیے کام کرتے رہے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اپنی لڑائی میں خود لڑتا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو کیا جیوا ہاؤس کے باہر خودکار گندے نصب کر کے آئے تھے تم؟ اس کا لہجہ ترش ہو گیا۔ سب پیشگی معاوضے پر کام کرنے والے کرائے کے قاتل تھے۔ میں رازداری کے کاموں میں زیادہ بھیڑ بھاڑ ساتھ لے کر چلنے کا قائل نہیں ہوں۔ ضرورت پیش آنے پر جب پیسہ پھینک کر بہترین آدمی مل جاتے ہو تو مجھے ٹولیاں پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اوہ، اور وہ مہم جو لڑکی؟ اس نے پرجسس لہجے میں سوال کیا۔ وہ ایک معزز خانہ دار لڑکی ہے، میں نے گہری سانس کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ آج کل وہ مجھ سے بھی ناراض ہے۔ اس کا پتہ بتا دو، تمہاری خاطر میں اسے منا دوں گی۔ اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں اور الفاظ سے جھلکتا ہوا تجسس مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ مجھ سے بہت گہری چال چل رہی تھی، شاید مجھ پر وار کرنے سے پہلے میرے سارے کارڈز کھلوانا چاہتی تھی۔ معافی اور تنظیم میں دوبارہ شمولیت کی دعوت بھی شاید اسی حکمت عملی کا ایک حصہ تھی۔ اس کے ذہن پر شبہ ہوتی ہی میں چوکنا ہو گیا، لیکن اپنا سکون برقرار رکھتے ہوئے میں نے ناصحانہ لہجے میں کہا، وہ بڑی منہ پٹ لڑکی ہے۔ اس کا پہلا سوال یہی ہوگا کہ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے، اور تمہیں ذلیل کر کے گھر سے نکال دے گی۔ نہ جانے کیوں میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس وقت کا انتظار کرو جب میں اسے اپنی بیوی کے طور پر تم سے متعارف کروا سکوں گا۔ وہ کچھ بولے بغیر غور سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر چند ثانیوں بعد دہانے سے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولی، آج کی اجتماع میں کراچی کے چند معروف چہرے موجود نہیں تھے، رکشی اور جہانگیر وغیرہ۔ میں تو سب ہی سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں سے بھی ایٹ ہو گئی، کچھ چل گئی ہو، میں نے متعدد الفاظ میں کہا، پھر اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، 2:30 بج رہے ہیں، اب مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جگہ چھوڑ دی۔ میرے ہی ساتھ وہ بھی کھڑی ہوگی، اس کے خوبصورت ہونٹوں پر سرد سی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ فی الحال تمہیں یہی قیام کرنا ہوگا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا جانا ضروری ہے، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ مجھے ان لوگوں سے ہتھیار واپس لینے ہیں جو جیوا ہاؤس پر مامور تھے۔ رات گزر گئی تو وہ مجھے مردہ تصور کر کے ہتھیار بھی بیچ کھائیں گے۔ تمہارا جانا ناممکنات میں سے ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے پتہ بتا دو، میرا کوئی آدمی جا کر ان سے نہ صرف تمہارے بلکہ ان کے بھی ہتھیار لے آئے گا، تو کیا میں ابھی بھی تمہارا قیدی ہوں؟ میں نے بھڑک کر سوال کیا۔ ظاہر ہے خود ہی غور کرو، جیوا ہاؤس سے یہاں تک میرے پستول کا میگزین غائب ہونے کے علاوہ اور کیا تبدیلی آئی ہے کہ تم خوش فہمی میں مبتلا ہونے لگو؟
وہ چکتے ہوئے لہجے میں بولی، اور یہ تمام گفتگو تنظیم میں واپسی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ تمہارا حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے؟ اس کے تیور رفتہ رفتہ بگڑتے جا رہے تھے۔ میں نے پہلے ہی تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ تنظیم میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، دیکھا جاتا ہے کہ کون کس کو جواب دے ہے۔ تم سے میں نے بات کی ہے، لیکن میرے اوپر بھی کوئی موجود ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب تک تم جو کچھ کہتے رہے ہو اس میں سچ کتنا اور جھوٹ کتنا۔ میرے اعصاب تنگ ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی تھی اور مجھے اسے ایک بار پھر تصادم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تمہاری سچائی کے امتحان کا آغاز تمہاری رہائش گاہ سے ہوگا، وہ دفعہ تمہیں الفاظ میں کہہ رہی تھی۔ تم یہاں رہو گے اور میرے آدمی تمہاری قیام گاہ کا جائزہ لیں گے، کرائے کے قاتلوں سے ملیں گے۔ اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ تم تنظیم کے ساتھ کتنے مخلص ہو۔ یہ سراسر توہین ہے۔ ایسی ذلت آمیز شرائط پر میں ہرگز تعاون نہیں کروں گا۔ میں نے بھڑک اٹھنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، تمہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولی، تعاون نہیں کرو گے تو موت کو گلے لگانا ہوگا۔ کیا کا کبھی ہیکل گن میں اپنے شکار کو بازو میں دبوچ کر پسلیاں توڑ دینے میں خاص مہارت رکھتا ہے؟ اس کے بازو میں کسی سانپ سے زیادہ طاقت پوشیدہ ہے۔ تجربہ بول رہا ہے، میں نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ میرا وار کار کر رہا، اسے جھلا کر ہاتھ میں تابو وہ پستول مجھ پر پھینک مارا۔ میں نے اپنا چہرہ بچاتے ہوئے پھرتی کے ساتھ پستول لپک لیا، اور اس سے قبل کہ وہ میری مکاری کا اندازہ لگا کر میری طرف جھپٹتی، میں پستول میں میگزین فٹ کر چکا تھا جو شروع سے میری تحویل میں موجود تھا۔ پستول لوڈ کرتے ہی میں نے ویرا کو نشانے پر لے لیا۔ جہاں ہو وہیں کھڑی رہو اور دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا دو۔ اس بار میرے لہجے میں تحکم سے مٹایا تھا۔ اس نے نہ ہاتھ بلند کیے، نہ اس کے بشرے پر تردد کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے بظاہر مجھے نظر انداز کرتے ہوئے البرٹ کہہ کر کسی کو پکارا تھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اپنا رخ قطرے تبدیل کر لیا تاکہ ویرا کے ساتھ ہی کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر بھی نگاہ رکھ سکوں۔ ویرا نے دوبارہ البرٹ کو پکارا اور کھلے ہوئے دروازے میں سے ایک ادھیڑ عمر سفید پام چیختا ہوا منہ کے بل فرش پر آ گرا۔ اس کے ساتھ راہداری میں سے سلطان شاہ کی زہریلی آواز ابھری تھی، تمہیں بلا رہی ہے، تو اندر چاہتا نہیں ہے مردود کہیں کا۔ پھر سلطان شاہ دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ شاید وہ کافی دیر سے اندر موجود تھا اور باہر دیوار کی اوٹ میں چھپے ہوئے سفید فام کی نگرانی کر رہا تھا۔ پھر ضرورت پیش آنے پر اس کی کمر پر لات رسید کر کے اسے کمرے میں پھینک دیا۔ ویرا کے ہاتھوں غیر مسلح ہونے کے بعد سے میں سلطان شاہ کو مسلسل پھورا ہوا تھا، حالانکہ وہ اس کھیل میں بہت اہم کردار ادا کرتا رہا تھا۔ وہ ابتدا ہی سے ویرا کی نگرانی پر مامور تھا اور اس کی کامیاب تعاقب کی بنا پر مجھے علم ہو سکا تھا کہ اس رات جیوا ہاؤس میں ہونے والی اجتماع میں وہ خود بھی شرکت کر رہی تھی۔ ویرا کی سیاہ مرسیڈیز شروع سے سلطان شاہ کی نظروں میں رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ پولیس کی آمد کے آثار پیدا ہوتی ہی اس نے اپنا مورچہ چھوڑ کر دوبارہ مرسیڈیز کی نگرانی شروع کر دی ہوگی۔ اس طرح وہ پورے حالات سے باخبر رہتے ہوئے اس عمارت میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ اس کی مہارت تھی کہ ویرا کو کسی بھی مرلے پر نگرانی کا شبہ تک نہیں ہو سکا تھا۔ سلطان شاہ اس وقت نہتا نہیں تھا، لیکن میں اس کی مداخلت سے پوری طرح محفوظ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ سلطان شاہ کے پیچھے سیاہ رنگ کا ایک کوندا سلبکا اور وہ بھی اڑ رہا تھا۔ وہ منہ کے بل اندر اس ادھیڑ عمر پر آ گرا جو مغلظات بکتا ہوا فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش میں سلطان شاہ اپنے اسلحہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ کسی اسٹیج پر ہونے والے میجک شو کی طرح کھلے ہوئے دروازے میں سے اب سیاہ فام گن مین کھڑا مجھے کینا تو اس نگاہوں سے کر رہا تھا۔ ادھر سلطان شاہ نے ڈھیر ہوتے ہوئے بھی کام دکھا دیا تھا اور ادھیڑ عمر سفید فام کی گردن دبوچ کر اپنے گرتے ہوئے وجود کی پوری جھونک کے ساتھ اس کا سر فرش پر دے مارا تھا۔ سفید فام کسی ذبح کیے ہوئے سانڈ کی طرح کھڑا تھا۔ ویرا نے اس پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ وہ تو گن مین کو دیکھ رہی تھی جو اپنے باز کی مٹی پرید ہوتے دیکھ کر کسی دو ہیکل عقاب کی طرح سلطان شاہ پر چپٹا تھا۔ گن مین نہ صرف مسلح تھا بلکہ پوری بھیڑ کو تنہا سنبھال لینے کی قوت رکھتا تھا، لہٰذا میں نے اسے للکار کر روکنے کی کوشش میں وقت برباد کیے بغیر ہاتھ سیدھا کر کے اس کے بائیں پہلو میں گولی چلا دی۔